گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت گناہوں سے کس طریقے سے بچا جائے اور گناہ کسے کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے۔ آج اس سلسلے کا 8واں حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ گناہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے یا پھر جس کام سے منع کیا گیا اس کام کو جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ کر لے تو اسے گناہ کہتے ہیں۔ گناہ دو قسموں پر، گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ صغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں، یعنی غلطی سے بندے سے کوئی کام ہو جائے اور پھر بندہ اس کام پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے۔ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کی تفصیل قرآن میں اور حدیث میں بیان کی گئی، اور بعض علماء کی تحقیق کی روشنی میں گناہ کبیرہ وہ ہے کہ انسان گناہ صغیرہ کو معمولی سمجھ کر بار بار کرتا رہے تو یہ بھی گناہ کبیرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج مسلمان جان بوجھ کر اور انجانے میں گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اور رات کا اکثر حصہ آج اکثر مسلمانوں کا گناہوں میں مصروف رہ کر گزر رہا ہے۔ اس بات کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس بات پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم شیطان کے پھندے میں پھنس کر، اس کے مکر اور اس کے فریب میں مبتلا ہو کر کتنے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اور کتنے گناہ صغیرہ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج قوم مسلم کو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کا علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا گناہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے اور کون سا گناہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلم معاشرہ مکمل طور پر بگاڑ کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تباہی اور بہت بڑی بربادی پھیل رہی ہے۔ اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کم سے کم اس بات کو معلوم کر لیں کہ وہ کون سا عمل ہے یا وہ کون سی غلطی ہے جس کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے اور وہ کون سی غلطی ہے جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، تاکہ جب کبھی ہم سے کوئی عمل ہوتا رہے تو ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے اور اس غلطی سے محفوظ کرتے رہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو، پچھلے نبیوں کی، سابقہ نبیوں کی امتوں کو برباد کیا ہے، تباہ کیا ہے، تو گناہوں کے نتیجے ہی میں ان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ بعض قومیں ایسی تھی جو شرک سے اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتی تھی، اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہوتے اور رسول کی رسالت کے قائل نہیں ہوتے۔ اس بڑے گناہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ بعض قومیں ایسی بھی تھی کہ جو اس زمین پر تکبر کے ساتھ میں، فخر کے ساتھ اور گھمنڈ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی تھی، جن میں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم، جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، یہ دو قومیں زمین پر بہت زیادہ تکبر کرنے والی تھیں اور ان کو اس بات پر فخر تھا کہ ہم لوگ بہت زیادہ طاقت والے ہیں، ہم لوگ بلند قامت والے ہیں اور ہماری طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کچھ بھی کام نہیں کر سکتی۔ اس بنیاد پر وہ بہت زیادہ متکبر تھے۔ ان کے تکبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، اور ذلت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان کا ذکر فرمایا، اور ان پر جو عذاب نازل کیا گیا، 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا رہا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ کا انکار کیا۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ جو آگ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے لگائی تھی،
اس آگ کے ایک حصے نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم کو جلا ڈالا، اور بعض محققین کسی اور عذاب کا ذکر ان کے لیے کرتے ہیں، اور بعض ہی کہتے ہیں کہ آس پاس کی جو قومیں تھیں ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور بہت زیادہ خون ریزی ہوئی، بہت زیادہ قتل و غارت گیری ہوئی، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب تھا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بدعملی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر پتھر برسائے، اور اس طرح سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام کی قومیں جو پچھلی برباد ہوئی ہیں، ان کو ہلاک کیا گیا، ان کو تباہ و برباد کیا گیا، تو ان کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے، گناہوں کی حدوں کو وہ پار کر لیتے تھے، اور پھر مورخین اور محققین بتاتے ہیں کہ ان کا ایک گناہ ان کی تباہی کا سبب بنتا تھا۔ اور پھر اکابرین فرماتے ہیں کہ جو گناہ پچھلی قوموں میں ایک ایک کر کے تھے، آج اس قوم میں اجتماعی طور پر وہ گناہ موجود ہیں، یعنی ہر نبی کی قوم کا ایک ایک گناہ جو اس قوم کی تباہی کا سبب بنا، آج ہر نبی کی قوم کا گناہ امت مسلمہ میں موجود ہے، اور آج امت مسلمہ اجتماعی طور پر ان تمام گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے اپنے بندوں کو محفوظ کر رکھا ہے، مگر یہ اس وقت تک ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ پر آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی بندے کو اللہ کے عذاب و عتاب سے بچا نہیں سکتی۔ اس ڈھیل کو ہم اپنے لیے چھٹکارا نہ سمجھیں، بلکہ اس ڈھیل کو غنیمت جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں اور توبہ کر لیں، کیونکہ بندہ کس قدر بھی گناہ کیوں نہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس کی توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے، اس کے استغفار کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ مگر آج ہم گناہ تو مسلسل کر رہے ہیں، توبہ کا ارادہ اگر کسی کو ہوتا بھی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں زندگی کے آخری لمحات میں ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ سے کروا لیں گے۔ مگر کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا آخری وقت کب ہے، زندگی کی آخری سانس ہم کب لیں گے، کب ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اسی لیے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو، یا یہ خیال ہو کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ اور توبہ کے ذریعے اپنی اس غلطی کو معاف کروا لو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلی قومیں جن گناہوں کے سبب ہلاک ہوئی ہیں، آج وہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ہم عذاب سے محفوظ ہیں۔ مگر کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ نہیں فرمائے گا، اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہیں دے گا، یہ خیال شیطان کی طرف سے پیدا کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب غلطی ہوتی ہے تو اس کی سزا متعین ہے، اور اس کی سزا کا وقت بھی متعین ہے، مگر اس سے پہلے بندہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس توبہ کے ذریعے
اس غلطی کو اپنے بندوں سے معاف فرما دیتا ہے۔ اب ہم اتنے گناہ کرتے ہیں اور پھر ہماری کیفیت یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ذات کو رجوع کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہمارے حق میں لوگ دعا کرتے ہیں وہ دعائیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا خیال آتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو پھر اس بات کا بھی خیال ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ لوگ بھی ہمارے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر ہمارے حق میں دعا کرتے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جو ملتزم کے پاس میں رہ کر ہمارے لیے دعا کرتے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جو رکن یمانی کے پاس میں ہمارے لیے دعا کرتے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جو کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض طواف کے دوران ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، مگر کسی کی دعا بھی ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی اور خود ہماری دعائیں بھی ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ تلاش کریں، کیونکہ انسان کی عادت ہوتی ہے جب کوئی کام بنتا نہیں ہے تو اس کی وجہ تلاش کرتا ہے۔ ایک تاجر تجارت میں نفع نہ ہو تو اس کی وجہ تلاش کرتا ہے کہ تجارت میں نفع کیوں نہیں ہو رہا۔ ایک بیمار کو کسی دوا سے شفا نہ ہو تو وہ وجہ تلاش کرتا ہے کہ میری بیماری صحت میں تبدیل کیوں نہیں ہوتی۔ غرض کہ ہر انسان جو پریشان ہے، مصیبت کا شکار ہے، تکلیف کا شکار ہے، جب کسی وجہ سے اس کی یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی تو پھر وہ وجہ تلاش کرتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ہمیں بھی ہمارے دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ تلاش کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے لیے بڑے بڑے مقامات پر دعائیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود ہمارے حق میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ کیا ہے۔ جب ہم وجہ تلاش کریں گے تو ہزاروں وجوہات نہیں نکلیں گے، صرف ایک ہی وجہ نکلے گی، اور وہ وجہ یہ ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل نہیں کرتے، تو یہی سبب ہوتا ہے ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا، یہی سبب ہوتا ہے کہ لوگوں کی دعائیں ہمارے حق میں قبول نہ ہونے کا یہی وجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے گناہوں سے توبہ کی، اگر ہم نے غلطیوں سے توبہ کی، تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہماری حاجات اور ہماری ضروریات کو گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے پوری فرما دے گا۔ اور یہی بات قرآن کریم ہم سے کہتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جس شخص سے برا عمل سرزد ہو جائے یا اپنے نفس پر ظلم کر لے، پھر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے، بندے نے تو صرف گناہوں کی معافی طلب کی تھی، بندے نے صرف اپنی غلطی کی معافی طلب کی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، میرے بندو، میں صرف تمہارے گناہوں کو نہیں بخش دوں گا، بلکہ تم پر رحم بھی کروں گا، تم پر اپنا فضل بھی نازل کروں گا، اور تمہیں اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے مالا مال کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم سامعین کرام، محترم ناظرین کرام، اسی لیے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے کسی ہیلے اور حوالے کو تلاش نہ کرو، بہانوں کو تلاش نہ کرو۔ دنیا میں تو آپ کسی کو کہہ کر چھوٹ سکتے ہو کہ میں نے یہ غلطی اس وجہ سے کی ہے، میں نے یہ گناہ اس وجہ سے کیا ہے، مجھ سے یہ غلطی، یہ نافرمانی اس وجہ سے ہوئی ہے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا، وہاں سوال و جواب ہوگا، تو وہاں کوئی حیلہ چلنے والا نہیں، وہاں کوئی مکر چلنے والا نہیں، وہاں کوئی بہانہ چلنے والا نہیں، وہاں کسی قسم کی گفتگو بندے کی چلنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ شب و روز گناہوں کے ارتکاب کو چھوڑ کر
اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں، ورنہ یاد رکھیں گناہوں کا راستہ صرف جہنم کا راستہ ہے۔ گناہوں کو پسند کرنا، گناہ اپنانا، گناہوں کو پھیلانا، گناہ کرنے کے معاملے میں کسی کی مدد کرنا، گناہوں کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرنا، گناہوں کے واقعات اور گناہوں کے حالات پیدا کرنا اور لوگوں کو اس گناہ کی طرف راغب کرنا، جس طریقے سے نیکی کی طرف اشارہ کرنے والا نیکی کرنے والے کے جیسا ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کی طرف اشارہ کرنے والا گناہ کرنے والے کے جیسا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھیں، اور اپنی ذریعے جو لوگ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہماری باتوں کو مانتے ہیں، ہماری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ہماری گفتگو کو اچھا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی گناہوں سے روکا جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اٹھے اور ہمارے نام اعمال میں سوائے گناہ کے کچھ نہ ہو، اور یہ بہت بڑی شرمندگی کا باعث بنے گا، یہ بہت بڑی تکلیف کا باعث بنے گا، بہت بڑی سزا کا باعث بنے گا کہ بندہ جسے اللہ نے نیکی کا حکم دیا تھا، جسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیکی کی طرف بلایا تھا، آج اللہ کے وہی بندے، آج حضور کے وہی چاہنے والے، حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والے آج گناہوں کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ معاشرے کا ہم جائزہ لیں، معاشرے میں بچے سے لے کر بوڑھے تک آج گناہوں کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنے عمر کے لحاظ سے گناہ کر رہا ہے، اپنے عمر کے حساب سے گناہ کر رہا ہے، اپنے عمر کے حساب سے غلطی کر رہا ہے۔ گناہ کرنے میں ایک انسان ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ ہمارے اصحاب کا، ہمارے اسلاف کا معمول تھا کہ وہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی انہیں استطاعت دیتا تو اپنی استطاعت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو پیش بھی کرتے، اپنی اولادوں کی قربانیاں پیش کرتے، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج معاشرے کا بچہ گناہوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی مثال آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ اگر گالی دیتا ہے تو دوسرا اس سے بڑی گالی دینے کی کوشش کر رہا ہے، ایک نوجوان اگر ناچتا ہے تو دوسرا اس سے زیادہ ناچنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک انسان، ایک مسلمان اللہ نہ کرے شراب پیتا ہے تو دوسرا اس سے زیادہ شراب پینے کی کوشش کر رہا ہے، ایک مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر کے بچے کی شادی اچھی کرتا ہے تو دوسرا مسلمان اس سے بہتر شادی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بھلے ہی وہ شادی کرنے کے لیے اسے سود پر پیسہ لینا پڑے، اسے لاکھوں کا قرض لینا پڑے، مگر دوسرے کو کمتر دکھانے کے لیے آج ایک انسان اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسے اس بات کا احساس اس کے اندر ختم ہو چکا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اس میں بہت بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، اس میں بہت زیادہ گناہ ہو رہا ہے، اور اس میں بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ مگر آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور ناراضگی کا تو خیال ہی نہیں کرتا، اسے اپنے معمولات میں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ میرا رب میرے اس عمل سے راضی ہوتا ہے یا میرا رب میرے اس عمل سے ناراض ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ گناہوں کی حقیقت کو سمجھو اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ گناہ کیا ہوتے ہیں، اور پھر انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ یہ اس وقت تک بندے پر توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے جب تک کہ اس پر نزا کا عالم طاری نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی جان، جب تک کہ وہ سکرات میں نہ آ جائے، اور جب تک اس کی سانس اکھڑنے پر نہ ہو، نکلنے پر نہ ہو، رکنے پر نہ ہو، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ چلو موت کے وقت تک تو
ہم توبہ کر سکتے، گناہ کر سکتے ہیں، مگر جیسے میں نے آغاز ہی میں کہا، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کس کی آخری سانس اس کے جسم سے نکلے، اس کے منہ سے نکلے، اسے اس بات کا علم نہیں ہے۔ کب کسی کا جسم، کسی کی روح کسی کے جسم کا ساتھ چھوڑ دے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بھی گزر جاتا ہے، ایک ہٹا کٹا طاقتور انسان جسے ہم پہلوان کہتے ہیں، ایسا شخص بھی گزر جاتا ہے۔ کھیلنے والا کھیلتے کھیلتے گزر جاتا ہے، راستہ چلنے والا چلتے چلتے گزر جاتا ہے، کوئی کھاتے ہوئے گزر جاتا ہے، کوئی بولتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے، کوئی سوتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے، کوئی کام کرتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے۔ موت کا وقت تو متعین ہے، مگر ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا، ہمیں یہ بات ظاہر نہیں کی گئی کہ تمہیں کب مرنا ہے۔ اسی لیے ہم جب بھی موقع ملتا رہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے رہیں، اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہیں، اور اگر یہ گناہ کسی انسان کے حوالے سے ہے تو اس انسان سے ہم معافی مانگ لیں، نہیں پتا زندگی کی آخری سانس ہم کب لینے والے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم گناہ کی حقیقت کو سمجھیں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ اور جہاں بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، برائی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، خیر کے کام کو چھوڑ کر شر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بلائی کے کام کو چھوڑ کر برائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جہاں نیکیوں کی وجہ سے اپنے بندے کی دنیا بھی بہتر فرماتا ہے، قبر اور آخرت بھی بہتر فرماتا ہے، وہیں پر گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصانات ہوتے ہیں، قبر میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ایک تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک مجھے یاد آتا ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس روایت کو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں گناہ کی سزا 3 طریقے سے دنیا میں انسان کو ملتی ہے، 3 طریقے سے گناہ کی سزا ملتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، کسی کو گناہوں کی سزا ملنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور گناہ کی دوسری سزا یہ ہے کہ انسان کو مشکلات سے دوچار کر دیا جاتا ہے، مصائب میں اسے مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور تیسری سزا گناہ کی یہ ہے کہ بغیر اللہ کی نافرمانی کے اسے روزی نصیب نہیں ہوتی، اسے رزق نصیب نہیں ہوتا۔ یہ 3 سزائیں ہیں جو گناہوں کے سبب ایک انسان کو دنیا میں دی جاتی ہیں، اور ایک اور سزا کا ذکر ہے جس کے بارے میں ایک بزرگ کا قول موجود ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس قول کو حضرت امام شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ کسی نے حضرت امام شبلی سے پوچھا تھا کہ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو بلا میں گرفتار دیکھو، مصیبت میں گرفتار دیکھو، تو اللہ کی بارگاہ میں عافیت طلب کرو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں تم معافی طلب کرو تاکہ وہ بلا تم پر نہ آئے۔ کسی نے اس روایت کو پیش کر کے حضرت شبلی سے پوچھا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں بلا والوں سے مراد، اہل بلا سے مراد اہل غفلت ہیں، یعنی وہ لوگ جو غفلت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو گناہوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے نفسوں کی طرف پھیر دیتا ہے، یعنی ان کی خواہشات کی طرف پھیر دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ نفسانی خواہشات میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور انہیں یہ ساری زندگی گزارنا ان کا کل قیامت کے دن موت کے وقت میں اور قبر میں بہت بڑے افسوس کا سبب بنے گا۔ آپ اندازہ کیجئے جو اہل غفلت ہوتے ہیں، آج ہماری زندگی غفلت ہی میں تو گزر رہی ہے، آج ہم کون سی اپنی زندگی کو ہوشیاری میں گزار رہے ہیں، کون سی اپنی زندگی کو
توجہ کے ساتھ گزار رہے ہیں. ہماری زندگی بہت بڑی غفلت میں گزر رہی ہے، ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے. اور غفلت کیا ہے؟ یہ گناہوں کی زندگی غفلت کے سوا کچھ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ نیکی کی زندگی گزارے، مگر آج ہم اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہیں. اب ہم اس حدیث پاک کی طرف آئیں جس کے راوی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کی سزا کی 3 قسمیں ہیں. 3 طریقے سے ایک بندے کو گناہ کی سزا دنیا میں دی جاتی ہے. سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی اسے روزی برابر نصیب نہیں ہوتی، اور اگر روزی نصیب بھی ہوتی ہے تو اس روزی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. آج ہم دیکھ لیں، آج تاجر کتنا پریشان ہے، تجارت کرنے والے آج کتنا پریشان ہے، نوکری کرنے والے کتنا پریشان ہیں. تجارت کرنے والے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں کماتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی کمائی سے ان کے گھر کے اخراجات، ان کے خود کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھ لیں، ایک نوکری کرنے والا صبح سے لے کر شام تک محنت کر رہا ہے، اتنا کمانے کے باوجود اس کے گھر کے اخراجات مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں. آج کے دور میں تجارت کرنے والا بھی پریشان ہے، آج کے دور میں نوکری کرنے والا بھی پریشان ہے. اور بعض حضرات وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا عطا فرمایا ہے، مگر اس کے باوجود وہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، بے چینی کا شکار ہیں. نیند برابر نہیں آتی، سکون برابر نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، ہمیں اگر اس کی وجہ سمجھنی ہو تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم محنت کرنے کے باوجود آج وہ چیزیں ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر رہی ہیں، ہمارے حاجات کا تکملہ نہیں کر رہی ہیں. یہ ایک پہلی سزا ہے اس شخص کے لیے جو اپنی زندگی میں گناہ کرتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں کبھی اپنی معیشت کو تنگ دیکھ لیں، پریشانی اور مصیبت کا شکار اپنے آپ کو دیکھ لیں، تو یہ نہ تلاش کریں کہ ہماری تجارت اس مہینہ کم ہوئی ہے، کیا ہوا، ہم نے برابر کام کیا ہے کہ نہیں ہے. وجہ یہ تلاش نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے. ایک اللہ کے برگزیدہ بندے ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی اگر میں سواری پر بیٹھتا ہوں اور میری سواری اگر میری نافرمانی کرتی ہے تو اچانک مجھے احساس ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ آج کے دن مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اسی لیے میری سواری میری نافرمانی کر رہی ہے. یہ ہمارے اکابرین کا حال تھا. مگر آج ہم تمام تر چیزوں کو دنیاوی حساب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیاوی حساب سے ہمارے معاملات درست ہو جائیں. یہ ممکن نہیں ہے، اور بالخصوص ایمان والوں کے ساتھ تو یہ ممکن نہیں ہے. ایمان والے جب تک گناہوں سے باز نہ آ جائیں ان کی معیشت کھل نہیں سکتی، بلکہ ان کی معیشت تنگ ہوتی رہے گی. یہ حدیث پاک کا یہ حصہ اگر ہم گفتگو کریں تو اسی پر کافی دیر گفتگو ہو سکتی ہے، مگر اس گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے میں دوسری حدیث پاک کے دوسرے حصے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ گناہوں میں زندگی گزارنے والا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی مشکلیں اس کا مقدر بن جاتی ہے، پریشانی، بے چینی، تکالیف اس کا مقدر بن جاتی ہے. جن چیزوں کو بھی ہم مشکل کہتے ہیں، بعض لوگ اولاد اور آل کی وجہ سے مشکل میں آتے ہیں، بیوی بچوں کی وجہ سے مشکل میں آتے ہیں، بعض لوگ بھائی بہنوں کی وجہ سے مشکل میں آتے ہیں، بعض مالک نوکر کی وجہ سے مشکل میں آتے ہیں، بعض تجارت کرنے والے اپنی تجارت کے نقصان کی وجہ سے مشکل میں آتے ہیں، قوم کے لیڈر اپنے رعایا کے معاملات کی وجہ سے مشکل میں آتے ہیں، بادشاہ اپنے ماتحت اپنی رعایا کی وجہ سے مشکل میں آتے ہیں. غرض کے سمجھ لیں، مشکل کسی صورت میں بھی آئے، پریشانی کسی صورت میں بھی آئے، بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ سمجھ جائے کہ میری اس مشکل کا سبب سوائے گناہ کے کچھ نہیں ہے. جب انسان کسی مشکل کو مشکل سمجھتا ہے تو وہ یہ بھی مان لے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مجھے اس مشکل سے دوچار کر دیا ہے، راستے میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلنا بند ہو گئی، جو بھی مشکل اور جو پریشانی آتی ہے اس بات کو محسوس کر لیں کہ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے گھر مشکل سے چل رہے ہیں، آج ہمارے گھر کی ضرورتیں مشکل سے پوری ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید ہم سے گناہ ہو رہا ہے، ہماری اولاد سے گناہ ہو رہا ہے، ہماری بچیوں سے گناہ ہو رہا ہے، ہمارے بچوں سے گناہ ہو رہا ہے، ہمارے بڑوں سے گناہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ تو لے، جائزہ تو لے لے، اپنی اولاد کو دیکھ لے کہ کہیں وہ کسی گناہ میں مصروف تو نہیں ہے کہ اس کی گناہ کا اثر ہمارے پورے گھر پر پڑ رہا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہمارے گھر کی ضرورتیں مکمل نہیں ہو رہی ہیں اور ہمارے معاملات بہتر نہیں ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دوسری بات ہے اور یہ بھی بڑی تفصیل طلب بات ہے، مگر اختصاراً میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر اللہ کی نافرمانی کے اس بندے کو رزق نصیب نہیں ہوتا جو بندہ اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے ان مسلمانوں کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے جو اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارتے ہیں۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ بغیر معصیت کے انہیں روزی نصیب نہیں ہوتی، انہیں رزق نہیں ملتا۔ اب معصیت کیا ہے؟ جھوٹ بول کر دولت کما لے، غیبت کر کے دولت کما لے، دھوکہ دے کر دولت کما لے، کسی کا مال غبن کر کے دولت کما لے، کسی کی جائیداد کا حق مار کے دولت کما لے، کسی یتیم کے پیسے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا حق مار کر دولت کما لے، سود کھا کر دولت کما لے۔ یہ سب اللہ کی معصیت ہے، یہ سب اللہ کی نافرمانی ہے، اور یہ نافرمانی سے دولت اسے نصیب ہوتی ہے جو بندہ گناہوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آپ دیکھ لیں گناہوں کا کیا نتیجہ ہے، اور یہ حضور کا فرمان ہے، کسی اور کا قول نہیں ہے، اور حضور کا فرمان یقیناً یہ پورا ہو کر رہے گا ان لوگوں کے لیے جو گناہوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے پر خوش ہیں، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے پر خوش ہیں۔ جب اس طرح سے کسی بندے کے ساتھ معاملہ ہو، جب اس طرح سے کسی بندے کے حالات ہوں، جب اس طرح سے کسی بندے کی کیفیت ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس انسان کا عالم دنیا میں جب یہ ہے، اس انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات جب دنیا میں ایسے ہیں تو اس کے قبر میں کیا حالات ہوں گے، اس کی آخرت میں کیا حالات ہوں گے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو گناہوں سے محفوظ رکھو۔ اس سلسلے کو تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت سے بچائے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جب آخری وقت آئے گا وہ اس کو افسوس ہوگا کہ میں یہ گناہ نہ کرتا تو اچھا ہوتا، میں یہ غلطی نہ کرتا تو اچھا ہوتا، میری زندگی نیکیوں میں گزرتی تو اچھا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دولت مندوں کا ذکر کر کے یہی بات تو بیان فرمائی ہے کہ جب دولت مند اپنی موت کو اپنے قریب دیکھیں گے تو وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا کچھ مہلت دے دے، موت کا وقت تھوڑی دیر کے لیے ٹال دے۔ کیوں؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کو صدقہ کر لیں اور نیک لوگوں میں ہو جائیں۔ مگر میرا رب فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ تبارک و تعالی کسی کی موت کے وقت کو مؤخر نہیں فرماتا۔ اب تاخیر نہیں ہوتی جب وقت آتا ہے، کیونکہ انسان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ تمہیں کبھی بھی مرنا ہے۔ دولت مند کو کہا جاتا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، لوگوں سے کہا جاتا ہے تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی اطاعت کرو، تم رسول کی اطاعت کرو، تم رسول کی اتباع کرو، تم رسول کی پیروی کرو، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچاؤ، نیکیوں سے محبت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، وقت پر روزے رکھو، صحیح زکوٰۃ ادا کرو، صحیح طور پر صاحب استطاعت ہونے پر حج ادا کرو۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے نہیں کہی ہے، یہ سارے احکام ہمارے لیے ہیں، یہ سارا حکم ہمارے لیے ہے، فرائض ہمارے لیے، نوافل ہمارے لیے، واجبات ہمارے لیے، سنتیں ہمارے لیے، زندگی کو بہتر گزارنے کا حکم ہمارے لیے ہے۔ مگر آج ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ قرآن صرف صحابہ کے لیے تھا، قرآن صرف تابعین کے لیے تھا، قرآن صرف صالحین کے لیے ہے،
قرآن صرف حفاظ اور علماء کے لیے ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن کے احکام کی ضرورت نہیں۔ جب بندہ یہ سوچنے لگتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو کر اس سے بڑا گناہ کروا دیتا ہے، اور صرف وہ گناہ نہیں کرواتا بلکہ وہ کفر بھی کروا دیتا ہے، اور بندے کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، بندے کو شیطان کے اس مکر کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ اس وقت اسے اس کے مکر کا پتہ چلتا ہے جب یہ بندہ شیطان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تب بندہ کہے گا تو بڑا برا ساتھی تھا، کاش میں تیری بات نہ مانتا، کاش میں تیرے راستے پر نہ چلتا، کاش میں تیرے بتائے ہوئے گناہ نہ کرتا، کاش میں جھوٹ نہ بولتا، کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرتا۔ مگر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے جو علم ہمیں مل رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے حوالے سے، جو تعلیمات ہمیں حاصل ہو رہی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے حوالے سے، اسے قبول کرو اور اس پر عمل کرو، دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دو، دنیاوی لذات کو چھوڑ دو، اور یاد رکھو جب انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے اسے دنیا میں اس کی سزا تو ملتی ہی ملتی ہے، قبر میں بھی اس کی سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ نے بھیانک سزا تیار کی ہے۔ اسی لیے اگر دنیا و آخرت میں اور قبر میں ان سزاؤں سے بچنا ہے تو نیکی میں زندگی گزارو۔ یہ نہ سوچو کہ دوست کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ بھی کہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ذرہ برابر بھی کمی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گناہ کے دنیاوی نقصانات ہیں۔ ایک دنیاوی نقصان تو آپ نے سماعت کر لیا حضور کے فرمان کی روشنی میں کہ 3 طرح کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ نقصان بہت ہی خطرناک ہے۔ آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو کو میں مکمل کر لوں۔ یہ نقصان بڑا ہی خطرناک ہے، گناہ کا نقصان یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر ہمارے اندر طاقت ہے برداشت کرنے کی تو پھر آپ جو چاہیں گناہ کریں، مگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں، انسان کا یہ بولنا بہت آسان ہے کہ عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت میرے اندر ہے۔ ارے جو انسان گرمی کے موسم میں سخت گرمی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے عذاب کو کیا برداشت کر پائے گا، وہ جہنم کی آگ کو کیا برداشت کر پائے گا۔ اور جہنم کی آگ تو بات کی بات ہے، قیامت کا دن تو بات کی بات ہے، ملک الموت کا وہ چہرہ جو گناہگاروں کو قبض کرنے کے لیے جو چہرہ بنا کر وہ آتے ہیں، اس چہرے کی سختی اور اس چہرے کے ڈراؤنے پن کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر ایک انسان قیامت کی تکلیف کو، قیامت کے دن کی تکلیف کو، سورج کی تپش کو، اور پھر حساب و کتاب کے معاملات کو، اور پھر اس کے علاوہ جہنم کی آگ اور جہنم کے عذابات کو ایک انسان کس طریقے سے برداشت کر پائے گا۔ لہٰذا کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ تھوڑے دن کی سزا ہے، تھوڑے دن برداشت کر لیں گے، مگر زندگی مزے میں گزار لیں، زندگی لذتوں میں گزار لیں، عزیزان ملت اسلامیہ اس خیال کو اپنے دلوں سے نکال دو، کیونکہ زندگی کی جتنی لذات ہیں ان لذات کو اگر کوئی سختی کے ساتھ ختم کرنے والی چیز ہے تو اس کا نام موت ہے۔ جب انسان اپنی موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے تو زندگی کی ساری لذتیں وہ بھول جاتا ہے، زندگی کے سارے مزے وہ بھول جاتا ہے۔ اولاد اس کے سامنے بیٹھتی ہے مگر اولاد کو وہ یاد نہیں رکھ پاتا، بیوی اس کے سامنے بیٹھتی ہے مگر بیوی پر اس کی توجہ نہیں ہوتی، اس کے ہوش گم ہو جاتے ہیں، حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی زندگی اور اس کا آخری وقت اور اس کی موت کا وقت اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے خوشخبری لے کر آتا ہے، اور اگر وہ برا ہے، اگر گناہگار ہے تو اس کا آخری وقت اس کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہم گناہ کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں اس حوالے سے مختصر سی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ گناہوں کی حقیقت اور گناہوں کے حوالے سے جو ایک تفصیل ہے وہ ساری تفصیل انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج ہم اس گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتے ہوئے یہی معروضہ پیش کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے ان باتوں کو اپنی حد تک نہ رکھیں، بلکہ ان باتوں کو آپ دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ کے پاس میں ذرائع ہیں، ٹی وی ہے، ٹی وی دیکھتے ہیں، کوئی پروگرام پسند آتا ہے،
دوسروں کو فون کر کے کہتے ہیں فلاں چینل دیکھو، یہ پروگرام بڑا اچھا چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہیں کہ نشا اسلامک پر یہ پروگرامز آتے ہیں، آپ اسے دیکھیں، دوسروں کو بھی آپ یہ پیغام دیں۔ اسی طرح نشا اسلامک کا ایک چینل یوٹیوب پر بھی ہے، آپ اسے بھی سبسکرائب کریں، آئیکن بٹن کو دبائیں، پریس کر دیں، تاکہ جب بھی نشا اسلامک کے ذریعے آپ کو کوئی پروگرام پیش کیا جا رہا ہو تو آپ کے یوٹیوب پر آپ کو آواز سنائی دے، بیپ سنائی دے، اور وہ پروگرام آپ اس یوٹیوب پر بھی آپ آرام سے اور اطمینان سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے جتنے پروگرام ہو رہے ہیں یہ سارے پروگرام یوٹیوب پر نشا اسلامک چینل پر موجود ہیں، آپ اسے بھی دیکھیں اور یوٹیوب کے ذریعے آپ اپنے گروپس میں ان پروگراموں کو پیش کریں اور شیئر کریں، تاکہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچے، اور آپ کی وجہ سے اور آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایک سدھر جاتا ہے تو جب تک وہ اپنی زندگی میں عمل کرے گا اور دوسروں کو عمل کی دعوت دے گا، جب تک نیک عمل کا سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں کچھ غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، نیکیوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں زندگی عطا فرمائے، اور ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرمائے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔